السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جو سردیوں کے موسم کے حساب سے بھی آپ سب بھائیوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ سب بھائیوں کو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں ویکسینیشن کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو مرغے بیمار ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور جن مرغوں پر وائرس آ جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور احتیاط کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کیا جس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو اس بھائی تک پہنچ سکیں۔ یہ ویڈیو میں نے عرفان خان فانی بھائی کے پوسٹ پڑھی ہے، اس سے میں یہ آپ سب بھائیوں کے سامنے میں نے بولا ہے کہ لے کر آؤں اس ویڈیو کو، اس سے انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کو میں احتیاط کے بارے میں بتا دوں۔ احتیاط میں سردیوں میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مرغوں کے آگے سے پانی جو رکھا ہوا ہے وہ ہٹا لیں۔ پانی صرف رکھیں ان کے آگے، دھوپ کے وقت پانی رکھیں تھوڑا سا، جس ٹائم وہ پی لیں تو اٹھا لیں۔ پورا دن مسلسل ان کے آگے آپ لوگوں نے پانی نہیں رکھنا، اس سے ان کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آگے اگر بڑھ جائے تو مرغہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، خوراک کیا دینی ہے؟ بڑے مرغوں کو خوراک باجرہ گندم گیلی کر کے اس کو سکھا لیں، اچھی طرح سکھا کے پھر دیں، انشاءاللہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جگہ اگر صاف نہیں ہوگی تو اس سے وائرس بہت جلدی پھیل جاتا ہے۔ یہ ہوگی احتیاط کے بعد آپ کو اب ہم بتائیں گے کہ وائرس کیوں آتا ہے۔ وائرس اسی گندگی کی وجہ سے آتا ہے، اور بعض اوقات بندہ باہر سے منڈی سے مرغہ خرید کر لاتا ہے، اس کے اندر بیماری ہوتی ہیں کافی، دو بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندہ اپنے مرغوں کے ساتھ ہی بند کر دیتے ہیں کہیں سائڈ پہ الگ کر کے، اور ساتھ ہی بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مرغے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے گھر وائرس آ چکا ہے تو اس کا آپ نے کیا علاج ہے؟ ویکسین آپ کریں۔ ویکسین ہمیشہ بیماری آنے سے پہلے کی جاتی ہے تاکہ بیماری نہ آ سکے۔ بیماری جب مرغوں کو آ چکی ہے تو بیماری آنے کے بعد ویکسین نہیں کرتے، بیماری آنے کے بعد بیمار مرغوں کو دوائی دی جاتی ہے۔ ویکسین کبھی بھی بیمار مرغوں کو ویکسین نہ کریں، کیونکہ وہ اس کا الٹا اثر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اگر وائرس آ چکا ہے تو آپ اس کو ٹرائبرسن، یہ ایک دوائی ہے، وہ آپ دیں۔ اس کے علاوہ انفلویکس 20، یہ بھی ایک دوائی ہے، دونوں کو بہت بہترین ہے۔ ایک تھوڑی سی مہنگی ہے اور ایک لوکل ہے، تو یہ دونوں آپ کی وہاں اوپر ویڈیو کے اوپر آپ دیکھیں، ادھر آپ کو دونوں کی پکچرز نظر آ رہی ہوں گی، یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور زندگی اور موت کی بات رہی تو زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے، ہمارا کام ہے دوائی دینا، دوائی آپ دیں، انشاءاللہ اگر اس نے بچنا ہوا تو بچ جائے گا، ورنہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے کوئی ہمارا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے گھر وائرس آ چکا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ کے گھر اگر وائرس آ چکا ہے تو آپ جن مرغوں پر بیماری آ چکی ہے ان کو صحیح مرغوں سے بالکل الگ کر دیں، اور بیمار مرغوں کا کھانا پینا بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ ان کو نرم غذا دیں اور یہ دوائی دیں، انشاءاللہ بچ جائیں گے اگر انہوں نے بچنا ہوا۔ اور دوسری بات، جو مرغے صحیح ہیں ان کو الگ کر دیں، ان کو ویکسین کر دیں۔ ویکسین بیماریوں کے لیے نہیں ہوتی، ویکسین وائرس کے لیے ہوتی ہے، وائرس کا، جس طرح رانی کھیت وائرس ہے، اس کے علاوہ بہت سارے وائرس ہیں، ٹھیک ہے، PS20 وائرس ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وائرس ہیں جن کی وجہ سے مرغے ایک دم مرنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے آپ کے سارے بالکل میدان خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ویکسین کی جاتی ہے۔ ویکسین بیمار مرغوں کو نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ویکسین اگر آ چکی ہے، آپ کے گھر میں وائرس آ چکا ہے، تو آپ جو مرغے ٹھیک ہیں ان کے کھڈوں میں، اور جو بیمار ہیں ان کے کھڈوں میں بھی ہرمل کا دھواں دبا کر ماریں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو پرانی مٹی ہے اس کو نکال کر تازی مٹی ڈال دیں، کیونکہ پرانی مٹی گندگی کی وجہ سے بھی وائرس بننا شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی، تو آپ نے پرانی مٹی نکال دینی ہے، بالکل تازی مٹی رکھنی ہے۔ اور کھڈوں سب مرغوں کے جو بیمار ہیں جو ٹھیک ہیں سب کے کھڈوں کے اندر ہرمل کا دھواں مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہرمل کو آگ لگائیں اور اس کو آگ بجھا دیں، دھواں نکلے گا، دھواں آپ اس کے کھڈوں کے اندر دبا کر ماریں، ٹھیک ہے۔ اور بیمار مرغوں کو صحیح مرغوں سے الگ کر دیں، اور صحیح مرغوں کو ویکسین کر دیں، اور بیمار مرغوں کو دوائی دینا شروع کر دیں، جو میں نے آپ کو پہلے دو بتائی ہیں۔
اور ٹرائبرسن اور انفلویکس 20، یہ دونوں دوائیاں دینا شروع کر دیں. دونوں نہیں دینی، ایک دینی ہے. دونوں سے مطلب یہ ہے کہ ایک تھوڑی سستی ہے، ہم جیسے غریب بندے جو لے سکتے ہیں وہ سستی والی لے لیں، اور جو مہنگی ہے وہ امیر لوگ ہیں، جس طرح آپ لوگ ہیں امیر، اس طرح آپ وہ لے لیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر ویکسین کون سی کرنی ہے؟ ویکسین دو قسم کی آتی ہے. ایک ویکسین پنک کلر کی ہوتی ہے اور ایک ویکسین وائٹ کلر کی ہوتی ہے. پنک کلر والی 30 روپے کی ہے، اور جو وائٹ کلر والی ہے اس کو کہتے ہیں این ڈی لسوٹا. این ڈی لسوٹا آپ نے دودھ کے اندر مکس کر کے دینی ہے، اور دوسری آپ نے پانی کے اندر، اور 5 لاکھ پینسلین کا ٹیکہ لینا ہے، وہ بھی 15 یا 20 یا 25 روپے کا ملتا ہے، اس کے اندر مکس کر کے دینی ہے. اس کا طریقہ کار آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جو پنک کلر والی ویکسین ہے وہ آپ کو 30-25 روپے کی مل جائے گی. آپ ایک کپ کے اندر، چائے پینے والا کپ نہیں ہوتا چھوٹا، اس کے اندر آپ پانی لے لیں. پانی لے کے اس کپ کے اندر اس کو گرم کریں. گرم کر کے جب اچھی طرح ابل جائے تو اس کو ابال کے اس کو ٹھنڈا کریں. ٹھنڈا کر کے اس کے اندر 5 لاکھ پینسلین بھی ملا دیں اور پنک کلر والی ویکسین بھی ملا دیں. ملا کے تمام مرغوں کو، جتنے بڑے مرغوں ان کو 3-3 سی سی آپ لوگ لگا دیں انجیکشن. ٹھیک ہے، سینے کے اندر، اور 3-3 قطرے ان کی آنکھوں میں بھی ڈال دیں. اور باقی جو چوزے ہیں ان کو اسی حساب سے، اگر پٹھا ہے تو پٹھے کو کم لگائے، 2 سی سی 1 سی سی، اور باقی اگر چوزے ہیں تو ان کی آنکھوں میں اور منہ میں ڈراپ ڈال دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آ گئی کہ وائٹ ویکسین کا کیا ہے. وائٹ ویکسین آپ نے دودھ کے اندر دینی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کی شیشی ایک ہی جتنی ہوتی ہے، پنک کلر کی ویکسین کی بھی اور وائٹ کلر کی ویکسین کی بھی. کلر کا فرق ہوتا ہے اور نیم کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وائٹ کلر کی ویکسین آپ نے دودھ کے اندر مکس کر کے دینی ہے. ٹھیک ہے. دودھ آپ لے لیں، 1 کلو دودھ، اس کے اندر آپ وائٹ ویکسین کی ایک شیشی لے لیں، وہ اچھی طرح مکس کر لیں. وہ آپ نے اس کو مرغوں کو پلا دینی ہے. ٹھیک ہے. 10 سی سی پلا دیں بڑے مرغوں کو، 10 سی سی، اور جو چھوٹے ہیں ان کو پھر اسی حساب سے آپ کم کرتے رہیں. اگر پٹھا ہے تو اس کو 6 سی سی پلا دیں. چھوٹا چوزے ہے اس کو اس طرح سب کو، یا بہت چھوٹے چوزے ہیں ان کو ایک بس تھوڑی سی آگے رکھ دیں تاکہ وہ پیتے رہیں تھوڑی تھوڑی بس. ٹھیک ہے. یہ اس کا استعمال کا طریقہ کار ہے. جو پنک ویکسین ہے وہ لوکل ہے، وہ 30-35 یا 40 روپے کی مل جائے گی آپ کو. ہم جیسے غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. این ڈی لسوٹے بھی اتنی مہنگی نہیں ہے، یہ بھی تقریباً 4-5 روپے کی مل جائے گی آپ کو، بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ویکسین جب آپ خرید کر لائیں تو اس کو برف کے اندر لے کر آنا ہے، برف کے اندر رکھ کر لائیں. بے شک پنک ویکسین ہے یا بے شک وائٹ ویکسین ہے، دونوں کو آپ نے برف کے اندر رکھ کر لے کر آنا ہے گھر. اور جس ٹائم اس کو کھولیں، کھولنے کے بعد 30 منٹ کے اندر وہ آپ نے لگا دینی ہے. 30 منٹ سے اوپر ٹائم ہوگا تو آپ نہ لگائیں. اگر آپ نے کھول لیا تو 30 منٹ کے اندر لگائیں، ورنہ وہ وائرس بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ زہر بننا شروع ہو جاتی ہے. جتنی لگا لی ہے ٹھیک ہے، جتنی بچ گئی اس کو رکھنا نہیں ہے. اس کو مٹی کے اندر آپ نے مٹی کھود کے اندر دفن کر دیں، کہیں بھی پھینکنی بھی نہیں ہے، اس طرح اس سے بھی وائرس آ جاتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ، زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے. علاج بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہم بھی عمل کرتے ہیں الحمدللہ ان باتوں پہ. آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور مرغے وائرس سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں جن کا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ لڑاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کا شوق کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی بیماری کا علاج کریں. اگر مر جائیں تو دکھ نہیں منانا ہے، مر جائیں تو دکھی نہیں ہونا بالکل بھی. کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، ہم بھی اللہ کی ہیں. یہ مرغے مرغیاں ہر چیز اللہ کی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی لیے ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے. بیماری ہو تو بیماری کا علاج کرنا ہے، اگر بیماری نہیں ہے تو بیماری سے پہلے ویکسینیشن کر دیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.